السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 10. پی ایس ایل سیزن 10 میں آج ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹڈ کا مقابلہ ہے اور آبویسلی اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن کل جو ملتان سلطان نے اپنی قسمت کو بدلا ہے, پہلی کامیابی رجسٹر کی 33 رن سے یہاں انہوں نے بازی ماری اگینسٹ لاہور قلندر. تو میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, کامران اکمل, باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے کامران, بہت بار بات ہو رہی تھی اور بڑا وہ ایک جملے کو لے کے رضوان کے سب نے کہا کہ کتنا لرن. اب میرا خیال ہے کہ لرن سے انہوں نے جان چھڑائی ہے اور اکاؤنٹ اپنا کھول لیا ہے اس پی ایس ایل سیزن 10 میں. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ دیکھیں ڈیسیژن بھی اچھا لیا, ٹاس جیتنے کے بعد بیٹنگ کی ہے, پلینگ سائڈ اچھی بنائی ہے, یاسر خان کو موقع ملا. شیہوب نو ڈاؤٹ بڑا زبردست پلیئر ہے, ریگولر میں فارم میں نہیں تھا, چینج کی اس وقت ضرورت بھی تھی, ہار رہے تھے, ایک آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچا, اور آپ دیکھیں کہ بالنگ بھی انہوں نے تھوڑی اسٹرانگ کروائی کی ہے, لیکن بیٹنگ میں جو سٹارٹ ملا ہے نا اوپننگ میں 89 رنز کی پارٹنرشپ, رضوان نے بڑا زبردست کھیلا ہے, جو میرے خیال سے ملتان سلطان کو ضرورت تھی ٹاپ آرڈر میں رنز کرنے کی. تو ایکسیلنٹ پرفارمنس یاسر خان کی, رضوان کی بیٹنگ, اس کے ساتھ وہی مومنٹم عثمان خان نے آ کے رکھا, اور جو فنش کیا افتخار نے, آؤٹ اسٹینڈنگ. مزہ آیا میچ دیکھنے کا, بیٹنگ دیکھنے کا. یہی چیز ملتان سلطان مس کر رہی تھی پہلے 3 میچز میں. بالکل ٹھیک ہے باسط بھائی, گھر میں جا کے بالکل ہی چینج ہو گئے, قسمت بدل دی, پھر ڈیسیشنز بھی اپنے حق میں گئے, جو چینجز کا فیصلہ کیا, جیسے کہ یاسر خان کو جو کھلایا وہ تو گیم چینجر بن گیا یہ فیصلہ. انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھ لیا تھا نا شاہی ہوپ پہ, ہاں صحیح بات, اس وجہ سے وہ بنتا تھا. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں گے پچ بہت اچھی تھی. اگر یہی ٹیم کراچی میں کھیل رہی ہوتی نا آخری میچز کی جو پچز تھی تو انہیں پرابلم ہوتی, جو حقیقت ہے. آپ دیکھیں 195 لاہور نے بھی کرا, اور لاہور کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے, ان کی بالنگ دوسری باری میں. جی, تو انہوں نے اسٹرینتھ کے اگینسٹ انہوں نے اسٹرینتھ کے اگینسٹ, تو یہ مین چیز تھی. لیکن مجھے حیرت ہے کہ لاہور نے سکندر رضا سے پہلے ارشاد کو بھیج دیا. یہ میرے لیے حیرت ہے. سکندر رضا اوریجنل آل راؤنڈر ہے, ارشاد کو بولر ہے نا. بالکل صحیح بات. تو یہ غلطیاں کری, پلس زمان نے ایک اوور میں 9 بال کر کے ہنس رہا تھا, 22 رن تو دیے, 9 بال کر کے ہنس رہا تھا. اور وہ حارث رؤف صاحب 3 اوور میں 54 ہے کہ یہ پاکستان کے بالرز ہیں جو پٹ رہے ہیں اس بری طرح. حارث رؤف نے 3 اوور میں 54 دیے, اس نے 1 اوور میں زمان نے 22 رن دیے. تو دس از شاہین بھی پٹا. آپ دیکھیں اس کو کریڈٹ دینا چاہیے, جو جس جوے میں یاسر کھیلا ہے, ٹو گڈ کھیلا ہے. اس نے چاروں طرف شاٹس کھیلو, یہ نہیں کہ ایک ہی طرف, اس نے چاروں طرف مارے شاٹس. بالکل صحیح بات ہے. شاہد صاحب, دونوں کی اننگز میں ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ایک پوائنٹ تھا جب 13ویں اوور میں 155 پر 1 تھا, تو لگ رہا تھا کہ ملتان 250 بھی کراس کر لے گی, اور پھر اس کے بعد لاہور نے روکا کو 5 اوور کے فیز میں 44 رن بنے اور 4 وکٹیں بھی گری. اور اسی طرح سے جس ٹائم جیسے باسط بھائی بتا رہے ہیں سکندر رضا اور سیم بلنگ کھیل رہے تھے, لگ رہا تھا یہ چیز کر جائیں گے, لیکن آخری 5 اوور میں ملتان سلطان نے اچھی بیٹنگ کی, خصوصاً افتخار نے. یہ افتخار کا ریئل پوٹینشیل ہے. اگر وہ پاکستان سے بھی جب کھیل رہا تھا, اگر وہ اسی پوٹینشیل پہ کھیلتا تو زیادہ اچھا ہوتا. جہاں تک لاہور قلندر کی بالنگ کا تعلق ہے, شاہین پہ بھی رنز بنے. حارث رؤف کو دیکھ کے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اتنی اچھی سپیڈ, اتنی اسکل ہے اس کے پاس. 3 اوور میں 54 رنز, یعنی 18 گیندوں میں اسے 10 پہ باؤنڈری پڑی ہے, 7 چوکے 3 چھکے. لیکن پچ بہت اچھی تھی, اور کل کے پینل میں صرف ایک ہی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ملتان سلطان جیتے گی. کہ ملتان سلطان نے اپنا کھاتا کھولا ہے اور میچ جیتا ہے. اچھی پچ تھی. یہی اسی طرح کی پچ پہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. 23 چھکے 35 چوکے, یعنی انٹرٹینمنٹ تھی فل, اور اسی لیے اچھا کراؤڈ تھا. تو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملا. بالکل ٹھیک ہے. اسکور کارڈ پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں اور اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے یاسر خان اتنا شاندار کھیلے. 44 بالوں پہ 87, یہاں سینچری ہوتی تو اور یادگار ہو جاتی, بٹ نیور دا لیس یہ ان کی اننگ کی بدولت ہی اتنا بڑا سکور بن پایا. رضوان بھی اگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ 17 بالوں پہ 32 کیے, عثمان نے 39 کیے. بٹ جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ یہ پوٹینشیل جو ہے افتخار کا, یہی ہمیں انٹرنیشنل میں بھی چاہیے تھا. 18 بالوں پہ 40 رن 222 کے اسٹرائک ریٹ سے افتخار کھیلے, جس کی بدولت 228 جو کہ اس گراؤنڈ کا سب سے بڑا سکور ہے. جی بالکل ایسے ہی بڑا زبردست فنش کیا, اور بالکل شاہد بھائی نے صحیح کہا, یہ اس کی گیم ہے. جو رول ہے اس کا, جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہے کہ لاسٹ
کے اوورز میں آئے اور ایسی پاور ہیٹنگ کر کے دکھائے. میرے لیے شاہین کی طرف سے تھوڑی کیپٹنسی مجھے لگا کہ وہ جیسے 2 میچ جیتا تھا نا ویسی نظر نہیں آئی. جیسے اسکندر رضا سے پہلے جیسے کہا کہ رشاد کو بھیج دیا, آپ نے ڈیرن مچل سے اوور کروا لیا اسکندر رضا سے پہلے. مسٹری اسپنر ہے, شاید وہ ڈیسیو کر جاتا ہے یاسر خان کو, لیکن یاسر خان نے جیسے بیٹنگ کی ہے, پاکستان کی مین بولنگ لائن اپ ہے, اور تھوڑا سا آپ دیکھیں ایک اوور میں ٹھیک ہے 22 ہوا ہے, آپ پاور پلے کے بعد بھی چانس لے سکتے تھے زمان خان سے, اس کے یارکر سلو بال پہ شاید وہ آؤٹ کر دیتا تھوڑے رن. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت اچھے سے بال ہی نہیں کرائی ہے. ایسی مجھے تھوڑا سا فاسٹ بولر پہ یہ ہے, آپ ساری ٹیموں میں دیکھ لیں سوائے حسن علی کے, کہ باؤنڈری لگتی ہے عامر تو وہ اسمائل نہیں کرتے, اگریشن دکھاتے ہیں, باقی سارے ہنس رہے ہوتے ہیں, چھکا بھی پڑ رہا ہوتا ہے, باؤنڈریاں بھی اسکور بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پی ایس ایل ہی ہو رہی ہے, کوئی فرینڈلی میچز ہو رہے ہیں, کلب کے میچز ہو رہے ہیں. ایسا ریئیکشن دینا میرا نہیں خیال کہ ایسے فاسٹ بولر کو کوئی سمجھ آئے گی, پتہ چلے گا کہ اس سے باؤنڈری لگی, کوئی نیکسٹ بال پہ پتہ چلے کہ بال کیا اس نے, آ کے ایسے فرینڈلی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ جو ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں یاری دوستی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کھیل رہے ہیں. تو تھوڑی اپنی ٹیم کے لیے تھوڑا اگریشن, تھوڑی پلاننگ, ردم آتا ہے فاسٹ بولرز پہ. اگر حارث رؤف پہلے اوور میں 22-23 کھا سکتا ہے, بعد میں آ کے بولنگ کر سکتا ہے, تو زمان خان بھی کر سکتا ہے. تھوڑا سا چانس لینا چاہیے تھا. میرے خیال سے شاید 20 سے 25 رنز کم ہو جاتے, 190-200 کے قریب, تو لاہور قلندر کے لیے اور زیادہ چانس ہو جاتا. پھر بیٹنگ میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں جی کہ عبداللہ شفیق کو اوپن پہ جانا چاہیے فخر زمان کے ساتھ. نعیم کو اگر کھلانا نمبر 3 پہ آ جائے گا, بال تھوڑا سا پرانا ہوگا, اس کی جیسے بیٹنگ ہے شاید وہاں پہ وہ رنز کر جائے, اگر لاہور قلندر سمجھتی ہے, کپتان سمجھتا ہے, کوچ سمجھتا ہے. تو بالکل صحیح ہے. اگر ہم یہ لاہور کا بالنگ کارڈ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہیں 22, کہیں 18, 11.5 یہ اکانومی چل رہی ہے. صرف ایک آصف آفریدی, اور جو کل آپ نے بات کی تھی کہ سب میں سپنرز میں یہی الگ دکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں آصف آفریدی اور ساتھ میں عارف یعقوب, وہ بھی بڑا امپریسو لگا. تو یہ تو دونوں عمر رسیدہ سپنر ہیں. ہمارے ینگسٹرز میں وہ ابھی بھی سپن کا کوئی ایسا دکھ نہیں رہا آپشن. جب مصباح کرکٹ کھیلتا تھا تو جب یہ عمر رسیدہ والی باتیں کیا ختم ہو چکی تھی؟ نہیں, ایک پوائنٹ ہے نا آگے, ابھی تو ان کا تو کریئر آگے بڑھنے والا ہے. 4 اوور کرنے ہیں یار, بیٹنگ بھی وہ اچھی کر لیتا ہے. تو آپ کھلائیں, جب انفٹ پلیئروں کو کھلا لیتے ہیں جن کے ویٹ زیادہ ہیں, تو اس ٹائم پہ کوئی نہیں بولتا. جو اچھا ہے اس کے لیے بولنا چاہیے, چاہے وہ 52 سال کا ہے چاہے وہ 22 سال کا ہے. اس کے میرا لیے یہ ماننا ہے آصف افریدی کو نا پتہ نہیں ریلیشن بہتر کرنے پڑنے ہیں, وہ ان کی لائکنگ میں آئے. پی آر اچھی کریں, یعقوب ہو, پی آر اس کو بنانی پڑے گی, پھر ہی کھیلیں گے. تب تو میرا تھوڑا سا خیال مختلف ہے. ایک اس کی پلیئر کی شیلف لائف گزر چکی, وہ 2022 میں اسکواڈ میں آیا تھا. آپ کے پاس اسی طرح کے بہت اچھے پلیئرز ہیں. سفیان مقیم بہت اچھا بالر ہے, پٹے گا سیکھے گا, لیکن 38-39 سالہ بالر اگر پٹے گا تو وہ کہاں جائے گا, پھر سیکھے گا نہیں. اس کا انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت کم ٹینیور ہوگا. میرا ایک سوال ہے, سفیان مقیم, مہران ممتاز, فیصل اکرم, یہ 3 کوالٹی لیفٹ آرم اسپنر ہیں, ان میں سے 2 رسٹ اسپنر ہیں. تو اگر آپ کو T20 میں ڈیولپ ہی کرنا ہے تو اس طرح کے آپ بالر ینگسٹرز کو ڈیولپ. میرے حساب سے ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے. جو آپ بات کریں وہ لانگ ٹرم پہ آپ ان پہ فوکس کریں, اور یہ جو جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے یہ شارٹ ٹرم کیوں نہیں کھیل سکتے؟ 3-4 سیریز ہیں, ورلڈ کپ آ رہا ہے, ورلڈ کپ سے پہلے آپ کے پاس 3-4 سیریز ہیں, آپ کے پاس ایشیا کپ ہے. اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تو ایک ینگسٹر کو ڈیولپ کریں. دیکھیں اب اچھا سائن ہے, شاداب بھی اچھی بالنگ کر رہا ہے, بالکل صحیح کہا. ہم تو دوسری بات کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ 2 سال پہلے جیسے شاہد بھائی نے بات کی ہے, کیا اس وقت بنتا نہیں تھا کھیلنا جب ساؤتھ افریقہ کے خلاف؟ اس وقت کون سے سپنر ہمارے 4 آؤٹ اور میچ ونر تھے؟ اس طرح بہت سارے ایگزامپل آئے ہوئے نا. ایک ٹور پر ایک پلیئر ہوتا ہے, ایک ٹور پر ایک پلیئر ہوتا ہے, وہ کھیلے بغیر بیچارہ اگلے ٹور سے. اس ٹائم وہ لائکنگ میں نہیں تھا, وہ یہی انہوں نے یہ بھی بڑا برداشت ہوا ہے کہ وہ ٹیم میں آ گیا. لیکن اس کے 2 سال بین کی وجہ سے بھی خراب ہوئے. بات کی پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ عثمان خان سلیکٹ ہوئے, ایسے ہی تھا. کیا کیا انٹرنیشنل لیول پہ, کیا کیا؟ ہم ہی بولتے نا یا غلط لیا اس کو. تو اگر پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ اگر آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں تو پھر سب کے لیے برابر کریں نا.
सबको नजर सारी क्रिकेट खेलता आसिफ अफरीदी, एज उसकी नहीं, मैं आसिफ के लिए नहीं बोल, मैं तो आसिफ के लिए वो समझदार बॉलर, आप उसको वहां से ले आए इस बेस। लाहौर की बेंच पे एक इमर्जिंग प्लेयर मोमिन कमर बैठा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अभी उसने नेशनल T20 में सबको मुतासिर किया, फील्डिंग से भी, अपनी बॉलिंग से भी। पहले ही मैच में जो उसका डेब्यू मैच था उसमें उसने 3 आउट किए और अच्छी टीम के खिलाफ आउट किए, अच्छे बैट्समैनों को आउट किया। व्हाई नॉट मोमिन कमर, एक आध मैच खिला के जरा उसको भी तो देखे ना। आप जो बात कर रहे हैं, कल सारे फास्ट बॉलर पिटे हैं लाहौर के जी, सिकंदर से 2 ओवर कराए। शाहीन ने कहा पोस्ट पहले मैच बॉल में 2 ओवर में 15 रन दिए उसने। 7.5 की इकोनॉमी और से सेट बैट्समैन को आउट भी किया, सेट बैट्समैन को आउट किया और सारे रन। जो शाहीन यासिर ने है ना, पोस्ट मैच में कहा कि ये पिच बॉलर्स के लिए डिफिकल्ट थी, लेकिन इसी तरह की टेस्टिंग पिच पे जब खेलेंगे तो इंटरनेशनल के लिए सीखेंगे ना। इंटरनेशनल में भी इस तरह की बहुत पिचें आती हैं जहां पे खूब रन बनते हैं, बैट्समैन मारते हैं, आपको पता चलेगा ना कि आपने पिटाई से किस तरह बचना है। यासिर खान की सबसे अच्छी चीज कल क्या थी पता है? उसने शॉट्स मारे, बड़े अच्छे छक्के चौके, 6 छक्के 6 चौके, सबने बोला, देखा होगा ना। उसने सेल्फिश इनिंग्स नहीं खेली, 14वें ओवर में आउट हुआ है वो 87 करके। अगर कोई और होता ना उसकी जगह, समझ गए होंगे, कोई होता ना तो वो 100 करता। ये फर्क था उसमें और दूसरे ग्रेड्स जो बनते हैं पाकिस्तान के। और इसी तरह सेल्फलेस इनिंग्स आप सिकंदर की भी देखें, उसे पता था मैच हम नहीं जीत रहे, बहुत हाई हो गया आस्किंग रेट। जब सैम बिलिंग्स आउट हुआ उस वक्त 75-80 के करीब रन चाहिए थे, लेकिन वो आखिर तक सिर्फ इसलिए उसने बैटिंग की कि नेट रन रेट खराब ना हो। बिल्कुल, ये तो फौजी आउट हो गया फखर। अगर वो ये तो कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अगर फखर लंबा खेलता तो ये स्कोर कुछ भी नहीं होता। फखर और डैरन मिचेल नाना आउट होते तो ये और क्लोज मैच हो जाना था। हो सकता है जीत भी जाते क्योंकि वो पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से फखर, पिच देख के खुशी, मैं लाहौर के एक मैनेजमेंट से बात हुई है, वो सिर्फ कह रहे थे फखर 8-10 बॉल और खेल जाता है ना ये मैच हमने जीत जाना था। 8-10 बॉल, मैं कह रहा था 3-4 ओवर खेल जाता तो खैर मैच लाहौर कलंदर के हाथ में आया। फिर डैरन मिचेल को बड़ा आउटस्टैंडिंग उबैद शाह ने बॉल किया, आउट किया। ये भी बच्चा आप देखें आहिस्ता आहिस्ता। उबैद शाह, यही मेरा अगला सवाल है तीनों से। उबैद शाह के बारे में क्या ख्याल है बासित भाई आपका? मैंने उसको देखा, मुझे सबसे ज्यादा अली रजा इंप्रेसिव लगा। अली रजा ही अभी तक इंप्रेसिव मैं अभी उबैद शाह को उस लाइन में नहीं देख रहा। उबैद शाह थोड़ा बॉडी वाइज अली रजा से बेहतर है, थोड़ी उसकी बिल्ट अच्छी है, पेस भी है, पेस भी उसकी ज्यादा है। और कल जिस तरह उसने सेलिब्रेशन किया, पेस किसकी ज्यादा है? मुक्का ऐसा घुमाया कि दोनों एक ही उस पे अली रजा ज्यादा तेज है, लेकिन इसका पेस भी अच्छा है, वो ये कह रहे हैं। अरे नहीं यार, कि आप अली रजा की पेस नहीं, अली रजा आप कह सकते जो पेस आ रही है ना थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अच्छा दोनों बड़े अच्छे बॉलर हैं और काम कर रहे हैं, मेहनती भी है, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं सारे मैच। वो हुनैन किसी है फ्रेंचाइज में इस्लामाबाद में, और वो एक एड में भी है। मुल्तान का स्कोर पर जरा नजर भी डालते हैं साथ साथ। मुल्तान स्कोर जो मुल्तान स्टेडियम में अब तक हाई स्कोर हुए वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। 228 पर 5 लाहौर के खिलाफ ये कल का स्कोर है। इससे पहले जो हाई स्कोर था वो 210 था 3 विकेटों के नुकसान पे पेशावर के खिलाफ, और उससे पहले भी जो स्कोर हैं वो सारे के सारे मुल्तान के हैं। तो मुल्तान अपने घर में बिल्कुल ही अलग कल उन्होंने मुल्तान में 14वां मैच खेला और 12 जीते। तो 14 में 12 एक बड़ा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। उनको क्राउड की भी बड़ी सपोर्ट मिलती है कि वो लोग ओन करते हैं मुल्तान सुल्तान को, और मुल्तान में क्राउड भी कल बहुत अच्छा था, यकीनन आज भी अच्छा क्राउड। आज भी अच्छा टूर्नामेंट है मुल्तान सुल्तान का PSL में। सही है। नहीं, उन्होंने क्लैरिफाई किया अली तरीन ने कल जो मीडिया टॉक उन्होंने किए, उन्होंने कहा हमारे अपने ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और मुकाबला इतना सख्त है वो आपको पॉइंट्स टेबल भी बता देंगे। स्क्रीन पर आपके सामने पॉइंट्स टेबल आ जाएगा। आज का मैच है ऑपोजिट एंड्स ऑफ द पॉइंट्स टेबल के दरमियान। मुल्तान सुल्तान विल फेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। बड़ी ही शानदार टीम और बड़ा अच्छा रन चल रहा है अब तक इस्लामाबाद का। 4 में से 4 मैच जीते हैं, 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पे हैं, और नेट रन रेट भी बड़ा शानदार है। तो अपने पैनल की तरफ बढ़ता हूँ। वासिफ भाई, आज का मुकाबला घर में आके मुल्तान सुल्तान ने अपनी किस्मत को तो बदला है, लेकिन ये बड़ा टफ मैच है। आज का मैच बड़ा गौर से देखना पड़ेगा, क्या चेंज करते हैं इस्लामाबाद वाले, किस किस को चांस देते हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह के वो परफॉर्म कर रहे हैं, अलग ही टीम लग रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह कल मैच जीता है मुल्तान ने अपने होम ग्राउंड पे, ये है कि बैक टू बैक मैचेस हैं,
کس کی کیا فٹنس ہے وہ بھی نظر آ جائے گی. اور مومنٹم جو ہے وہ اب تھوڑا سا ملتان سلطان کی طرف آیا ہے, کیا وہ اتنی بڑی ٹیم کے خلاف اس کو مینٹین کر پائیں گے؟ بالکل کرنا بھی چاہیے. انہوں نے اپنی ٹیم بھی بڑی بنا لی, جیسے کل وہ جیتے ہیں, جیسے پلینگ سائڈ کھلائی ہے. اور میرے خیال سے آج کے میچ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ملتان سلطان آگے جائے گا یا نہیں. یہ میچ بڑا امپورٹنٹ ہے, پھر ان کو کوئی نہیں روک سکے گا پلے آف میں کوالیفائی کرنے کے لیے. ایک مضبوط ٹیم بن جائے گی, اور کل جیسے کانفیڈنس آیا میرے خیال سے اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیل رہے ہیں, اور یہی انٹینٹ, یہی اپروچ, گیم پلان تھوڑا بالنگ میں اور اچھا کریں تو شاید یہ اور لمبے مارجن سے جیت سکتے ہیں. شاہد صاحب, اس میچ سے پہلے اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسی وینڈر حسین نہیں ہے, میتھیو شارٹ نہیں ہے, اب ان کے متبادل کے طور پہ کائل میئرز کو ٹیم میں شامل کر لیا ہے. کیا اپڈیٹس ہیں؟ ویسٹ انڈین آل راؤنڈر ہے, وہ بالنگ بھی کرتا ہے, بیٹنگ بھی کرتا ہے, اچھا پلیئر ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں 200 بنایا ہوا ہے اس نے, وہ پلیئر اچھا ہے. جو پلیئر نہیں ہے ظاہر مجبوری ہے. اب دیکھیں آج ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹڈ کس طرح کے کمبینیشن کے لیے جاتے ہیں. میری اطلاعات یہ ہے کہ نئی پچ ہے, چٹی پچ ہے, نو گراس آن اٹ, تھوڑا سا اسپنرز اس پچ پر ایکویشن میں آئیں گے. دونوں ٹیموں کے پاس اسپنرز بھی اچھے ہیں. اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس مومنٹم ہے, لیکن کوئی بھی ٹیم 5 میچ جیت کر بھی باہر ہو سکتی ہے پلے آف سے. یہ اس ٹورنامنٹ کی یا اس لیگ کی اسی طرح کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن ان کا جو رن ریٹ ہے, نیٹ رن ریٹ 2.5 بہت ہی اسٹرانگ نیٹ رن ریٹ ہے. بالکل صحیح. اب سب سے فائنل تھاٹس لے دیتا ہوں. میرے خیال سے جیسے جیتے ہیں ملتان کانفیڈنس آیا ہوا ہے تو جیتنا بھی چاہیے. ہوم کراؤڈ ہے اور کنڈیشن سے اسلام آباد ملتان سلطان. اچھا, تو 2 ملتان اور 2 اسلام آباد. دوسرا کون؟ میں بھی نہیں بدل دوں. نہیں, ابھی بول وسیم نظامی نہیں ہے. آپ کا دیکھ کے صحیح ہے کیا. تو فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.